36 میں ہم لوگ منکر کا ٹاپک جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے بیان اللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علامت المنکر عند النقاد کہ نقاد یہ جو ائمہ محدثین ہیں ان کے نزدیک منکر کی علامات کیا ہیں؟ ان یقال راوی وہم و خطا ان تحمل غیر متصل کہ یعنی کہ راوی کا کوئی وہم ہو، خطا ہو اس کی، یا اس بات کا احتمال ہو کہ وہ جو ہے اس نے متصل بیان نہیں کری۔ ان یستغرب امام من ائمہ یعنی کہ غریب قرار دے کوئی امام حدیث کو، سمجھے؟ یہ جو ائمۃ الشان ہیں یعنی کہ محدثین، روایت راوین عن شیخی کسی بھی راوی کی اپنے شیخ سے روایت کو، وَإِنْ كَانَ فِي اعلیٰ درجات توثیق چاہے وہ توثیق کے کتنے ہی اعلیٰ درجے میں کیوں نہ ہو، لِإِدْرَاكِ عِلَّةٍ تَخْفِي عَلَىٰ مَنْ دُونِهِ امام کے علاوہ دوسروں کو اس علت کا علم نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ کوئی ایسی وجہ سے اس کو غریب قرار دے جس کا علم باقی لوگوں کو نہ ہو، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس نے یہاں پہ اس روایت کو منکر قرار دیا ہے، کیونکہ آج کے زمانے کے لوگوں کو بہت سی علتوں کا علم نہیں ہو سکتا جو ان کو ہو جاتا تھا۔ وَهَذَا لَا يُدْرِكُ إِلَّا الْحُذَّاقُ النُّطَّاقُ یہ حاذق کی جمع ہے حذاق اور اس کا مطلب ہے ذہین، یعنی کہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے تھے سوائے نقاد اور حذاق جو ہوتے تھے اس فیلڈ کے۔ وَيَلْزَمُ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ أَنْ يُسَلِّمُوا لَهُمْ بِهِ اور لازم ہے جو ان کے بعد آئیں کہ وہ لوگ اس کو تسلیم کریں، وَيَتَلَقَّفُوهُ مِنْهُمْ وَيَحْفَظُوهُ عَنْهُمْ اور وہ جو ہے اس علل کے علم کو انہی سے لیں اور اسی کی حفاظت کریں جس کی ان سے، نہ کہ خود سے اب آج نیا دین بنانے کی کوشش کریں۔ ان یتفرد عن امام مکثر له اصحاب یعنون بحمل حدیث کالزہری او ہشام بن عروہ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو مکثر امام جو کہ بہت کثرت سے حدیث روایت کرتا ہے اس کے ہزاروں شاگرد میں سے کوئی ایک تلمیذ منفرد ہو جائے تو یہ بھی منکر حدیث ہونے کی دلیل ہے، چاہے وہ مکثر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جس کے اتنے شاگرد ہوں کوئی بھی شاگرد یہ بات بیان نہ کری، ہم نے صراط التسبیح کے حوالے سے پڑھا تھا، تو وہ پھر اس میں ایک شک و شبہ کا ایک شائبہ آ جاتا ہے۔ ان یتفرد عن امام کوئی تفرد کرے ایک ایسے امام سے جو مکثر ہو، لہو اصحاب یعنون بحمل حدیث کالزہری او ہشام بن عروہ جیسے کہ زہری اور ہشام بن عروہ ہیں۔ ان یتفرد غیر بلد راوی عنہ وان کان ثقہ اور چاہے کوئی راوی ثقہ ہو لیکن وہ دوسری بلد کا ہو اور وہ تفرد کر جائے تو پھر یہ اور زیادہ نکارت کا باعث بن جاتا ہے۔ نزول الاسناد فلا تجدہ فی الکتب الاصول یہاں پہ یہ اللہ غلط لکھا ہے۔ اسی طرح نازل سند ہو، جس طرح ہم نے اس سے پہلے وہ ایک حدیث کے حوالے سے پڑھا تھا کہ میں بھی اس حدیث کا متن بھول رہا ہوں کہ اگر وہم ہو جائے کسی کو حدیث کے بارے میں، وہ وہم نہیں، وہ جو حدیث تھی نا کہ تو اگر تمہاری عزت کم ہو جائے تو مجھ سے لے لینا، اس طرح کی وہی جو تھی، تو اس میں بھی یہی ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں ملی بلکہ ہمیں پھر بعد میں معجم الاوسط وغیرہ میں جا کے ملتی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو وہ جو جن کے تدوین حدیث کا جو زمانہ تھا اور تدوین آثار کا، ٹھیک ہے، اس میں تو کسی کو نہیں ملی وہ حدیث اور بعد میں جا کے کسی کو ایک اعلیٰ سند اچھی سند ثقہ راویوں کے ساتھ جو ہے وہ نازل سند مل گئی، تو یہ جو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی گھپلا ہے۔ فلا تجدو فی الکتب الاصول الامہات جو کہ امہات کتب جو بیسک ہیں، بخاری مسلم اور جو ستہ یا مسند احمد یا موطا امام مالک یعنی جو بنیادی اور اولین کتب ہیں، مسند ابو داؤد الطیالسی، مسند ابی الجود ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ اپنا آپ کے وہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں تو آپ کو نہ ملے بعد میں مل جائے۔ وانما فی الکتب النازلہ کا مسند ابی یعلا سنن البیہقی و معجم الطبرانی یہ ان تین کتب کا نام لکھا ہے کہ مسند ابی یعلا اور معجم الطبرانی اور بیہقی وغیرہ کہ ان کے اندر وہ مل جائے، تو یہ پھر عجیب سی بات ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات دماغ میں رکھ دیں کہ قرائن ہمیشہ دیکھے جائیں گے، کبھی کبھار ان کے اندر بھی کوئی حدیث صحیح ہو سکتی ہے لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ والراوی اذا کثرت المنکرات فی حدیث قالوا فیہ منکر الحدیث اور کوئی ایسا راوی جس سے بہت زیادہ منکرات مروی ہوں اس کی حدیث میں تو وہ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ منکر الحدیث ہے۔ قال احمد ابن محمد المروزی قیل لا یعنی احمد کے امام احمد سے کہا کہ امام مروزی کہتے ہیں یروی عن علی الفرقی یعنی عبد الرحمن بن زیاد الافریقی کہ اس کے بارے میں روایت کرنا کیسا ہے اس سے، تو امام احمد نے کہا قال لا ہوا منکر الحدیث کہ نہیں وہ تو منکر حدیث ہے، منکر حدیث ہے۔ تو وقال العقیلی اور عقیلی کہتے ہیں حدثنی محمد بن عبد الرحمن البغدادی قال کہ مجھ سے محمد بن عبد الرحمن البغدادی نے کہا حدثنی ابو جعفر بن الفرج قال سألت علی بن المدینی عن عبد السلام بن ابی جنوب
کہ علی بن عبد المدینی سے عبدالسلام بن ابی جنوب کے بارے میں پوچھا گیا، فقال منکر الحدیث، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو منکر الحدیث ہے، یعنی عبدالسلام بن ابی جنوب۔ وقال ابو البرزی، قلت، میں کہتا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عمران، تو قالا، یعنی کہ ابو زرع نے کہا، یہ جو ہے نا الطوفل ابی زرع، یہ جمع کیا البرزئی نے، لیکن اس کے اندر ابو زرع سے انہوں نے سوالات کر کے پوچھے، تو انہوں نے پوچھا عبداللہ بن عمران کے بارے میں، تو ابو زرع نے کہا منکر الحدیث لا یکتب حدیث، کہ وہ منکری حدیث ہے اور اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی۔ اور عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ سالتو ابی انو، کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا، یعنی عبد الرحمن بن عمرو کے بارے میں، وابا اسماعیل النسیبی، فقال منکر الحدیث، تو انہوں نے کہا منکر الحدیث ضعیف الحدیث جدا، وہ تو حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ وقال البخاری، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ داؤد بن مجبر منکر الحدیث، قال احمد شبہ لا شیء، کہ ایسا شبہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں، لا یدری ما الحدیث، وہ تو جانتے ہی تھا کہ حدیث کیا ہے۔ تو جب بھی امام بخاری جو ہے نا کہیں منکر الحدیث، تو اس سے مراد ان کی ضعیف جداً ہوتی ہے، اس پر بھی وہ منکرین حدیث بول دیتے ہیں۔ والمنکر یقابل المحفوظ، اور منکر جو ہے وہ محفوظ کے مقابلے میں، وکثیراً ما یستخدمون المنکر بمعنی الموضوع، اور ان میں سے اکثر جو حفاظ تھے وہ استعمال کرتے تھے منکر کو موضوع کے معنی میں۔ فائدہ، کتب و تراجم اور رواء فی العادہ تخرج الراوی ما یستنکر علیہ من حدیثی، کہ بہت ساری جو کتب ہیں نا تراجم کی، وہ عام طور پر العادہ نکالتے ہیں، یہ تخرجو ہے، تخرجو للراوی، یعنی روات کے تراجم کی کتاب راوی کی نکارت کے بیان کے لیے ہوتی ہیں، یعنی اس میں زیادہ تر یہ منکر راوی ہوتے ہیں، یعنی اس کی منکر روایات اس میں نقل ہوتی ہیں، یعنی کہ اس طرح وہ کرتے تھے کہ ان کی روایات بھی نقل کر دیتے تھے راوی کے نام اور اس کی کمزوریوں کے ساتھ، یعنی کہ فلاں فلاں امام نے اس کو کمزور کہا ہے اور اس کی یہ مشہور منکر روایت ہے۔ قال محمد الطاہر المقدسی، حاضر الحدیث اوردہ ابو احمد عبداللہ بن ابن عدی الحافظ الجرجانی، یعنی کہ یہ وارد ہوئی ہیں ابو احمد عبداللہ الحدی الحافظ الجرجانی پر رحمہ اللہ فی کتاب الکامل، ان کی کتاب کامل میں، استدل، اور اس سے دلیل پکڑی، بیا علی ضعف الرجل المستور، مستور کہتے ہیں مجہول کو، کہ اس سے ان منکر روایت سے انہوں نے دلیل پکڑی اس آدمی کے ضعف پر، یعنی ان راویوں کے، اقامہ و ذکر عللہ، اور انہوں نے اس سے قائم کیا اور ان کے علل کو ذکر کیا، تقرر، اور انہوں نے فیصلہ کیا، ذوات ہوا بیا علی ما یوجبہ حال المذکور، مذکور سے مراد ہے جس حکم کو، یعنی کہ وہ شخص جس کی حالت کا ذکر ہو، یعنی کہ اس علل کے ان کے ذریعے انہوں نے جب ان کا علت ذکر کیا، اس کے ذریعے انہوں نے ان کی روایات کی ذات کو متعین کیا، ذوات ذو کی جمع ہے، اس کی روایات کی ذات کو متعین کیا، ما یوجب حال المذکور، اور جس حکم کو واجب کرتی ہے مذکور پر، یعنی کہ اوبیسلی جب راوی ضعیف ہے تو اس پر حکم بھی ضعف کا لگے گا اور منکر ہونے کا لگے گا، تو اس پر انہوں نے جو ہے نا یہ چیز نقل کی ہے۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، یعنی کہ وہ انہی منکر